اس کے بعد ایک اور ہے اصطلاح جسے کہتے ہیں واجب تعبدی. یہ وہ ہے جس کی انجام دہی کے لیے باقاعدہ قصد قربت کی نیت لازمی ہوتی. قصد قربت کی نیت یعنی یہ حکم خدا، اللہ نے حکم دیا ہے، میں اس کی بجاوری کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے قصد قربت یعنی قربتاً الی اللہ میں اس کام کو کر رہے ہیں. یعنی اگر یہ والی نیت آپ نکال دیں اور اس نیت کے بغیر عمل کریں تو وہ عمل صحیح شمار نہیں ہوگا. جیسے نماز، اب کوئی کہے کہ نماز کے اندر بھائی بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہے، اس کے بعد رکوع میں جھکتا ہے، اس کے بعد سجدے میں جاتا ہے، پھر سجدے سے اٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے. تو ورزش کی نیت سے اگر یہ پوری نماز پڑھے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. اس میں حکم پروردگار کی نیت ہونی چاہیے، چاہے پوری شکل نماز ویسی ہی ہو جائے ورزش کے دوران جیسے کہ نماز کے اندر ہوتی، تو وہ نماز شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی نیت اس کے اندر ہونی چاہیے حکم پروردگار کی. اسی طریقے سے مثلا روزہ ہے. روزہ اب اگر کوئی کہے کہ میں ایک روزہ خوشنودی پروردگار حکم خدا کی بجاوری کی نیت سے رکھا جاتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ میں وزن مجھے کم کرنا ہے یا مجھے ڈائٹنگ کرنی ہے، اس نیت سے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مثلا میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا کے رکھوں گا یا بچا کے رکھوں گی، تو اس کا روزہ باطل ہے، کیونکہ اس کے لیے قصد قربت لازم ہے. جو نماز ہے، جو روزہ ہے، یہ واجب تعبدی ہے، اس کے لیے قربتاً الی اللہ کی شرط ہوتی. کسی اور نیت سے اگر یہ عمل کیا تو وہ عمل باطل ہوتا. اسی طریقے سے مثلا خمس ہے. کوئی اگر چیریٹی کی نیت سے، لوگ بہت سے خمس کے اس سے پہلے مثلا قائل نہیں تھے، خمس نہیں دیتے تھے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ انفاق کیا، لوگوں کی مالی مدد کی، سادات کی بھی مالی مدد کی، دینی کاموں کے اوپر بھی خرچ کیا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اتنا زیادہ مال ہم مثلا 20-30 لاکھ روپے تو اس چیریٹی میں خرچ کر چکے ہیں، لیکن اس وقت ہماری خمس دینے کی نیت نہیں تھی، وہ ہم نے امداد کے طور پر دیا تھا ان سادات کو، تو کیا یہ اب ہم سہم سادات میں محسوب کر لیں اس کو؟ نہیں، اس وقت کیونکہ آپ کی نیت یہ نہیں تھی، کیونکہ قصد قربت اس کے لیے لازم. یعنی آپ کسی کو ایسے ہی آپ نے پیسے دے دیے، آپ نے دینی کاموں کے اندر پیسہ خرچ کر دیا، تو آپ کہیں گے سہم امام کا یہی تو مصرف ہے کہ دین کی تبلیغ ہو، تو میں نے کر دیا تھا اس وقت. نہیں، یہ خمس شمار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خمس خاص قربتاً الی اللہ کی نیت سے دیا جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی یہ کہ یہ واجب تعبدی ہے. اسی طریقے سے مثلا حج، مثلا ہو سکتا ہے کوئی تفریح کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے جا رہا ہو، اور وہاں جب وہ گیا ہے تو اس نے سوچا کہ چلو اچھا ورزش ہو جائے گی، ذرا پہاڑوں کے اوپر نیچے چڑھیں گے، کچھ لباس بھی اس طرح سے پہن لیں گے مثلا، چاہے وہ پورا ہی وہی اعمال کا مجموعہ جو کہ حج کے اندر ہوتا ہے، ان سب جگہوں کے اوپر کوئی حساب جائیں. بہت سے لوگ ہیں وہ تو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خانے کعبہ کے چکر سے لگائیں، میری گو راؤنڈ کر کے ہم جو ہے وہاں سے واپس آئے مثلا. تو اس قسم کی کوئی نیت حج کے اندر نہیں چلے گی. حج واجب تعبدی ہے اور خاص قصد قربت کے ساتھ، یعنی قربتاً الی اللہ کی نیت سے اس کو انجام دینا ہوتا. اس کے مقابلے میں اس کے جو بالکل اینٹی ایک لحاظ سے برخلاف ہے، اسے کہتے ہیں واجب توسلی. واجب تعبدی کے مقابلے میں واجب توسلی ہوتا ہے. یہ بھی واجب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے قصد قربت کی نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اگر اللہ کے لیے مثلا نہ بھی کیا جائے تب بھی واجب اتر جاتا ہے. مثلا جسم پاک کرنا، آپ کے ہاتھ نجس ہو گئے، آپ نے پانی کے نیچے بے خیالی کے اندر بھی جا کے اپنے ہاتھوں کو دھویا، تو چاہے نیت تھی بھی نہیں آپ کی کہ میرے ہاتھ پاک ہو جائے، لیکن آپ نے خود ہی 2 دفعہ مثلا ہاتھ اس کے نیچے لے گئے، یا ایک دفعہ بہت سی نجاستوں میں ایک دفعہ میں بھی ہاتھ پاک ہو جاتا ہے، پور سے متصل ہے تو اور ہی اس میں آسانیاں مل جاتی. تو اب بعد میں آپ کو خیال آ رہی مجھے تو ہاتھ بھی پاک کرنے تھے، جی نہیں، آپ کے ہاتھ خود بخود پاک ہو گئے. اس کے لیے قصد قربت کی نیت کی شرط ہی نہیں. یعنی اگر آپ نے ہاتھوں کو اپنے پاک کرنے کی نیت نہ بھی ہو، لیکن ہاتھوں پر پانی پڑ گیا آپ کے، تو آپ کے ہاتھ پاک ہو جائیں گے. اچھا، اسی طرح سے یعنی جسم کسی اور جگہ پہ بھی اگر ایسا ہو جائے، یا مثلا کوئی شخص ہے اس کا جسم نجس ہے اور اس نے پانی کے اندر ڈبکی لگائی اور باہر میں نکل گیا، اور بعد میں سوچ رہا ہے کہ ارے میرا تو جسم ناپاک تھا، لیکن تب بھی جو ہے اس کا جسم پاک ہو جائے گا، کیونکہ قصد قربت کی نیت جسم پاک ہونے میں اور کپڑا پاک ہونے میں لازم نہیں. یا مثلا بعض اوقات ہوتا ہی ہے ایسا کہ مثلا کپڑا کوئی نجس تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مثلا آپ نے
کسی جگہ ڈال دی کہ میں الگ سے اس کو پاک کروں گی، لیکن جو مثلا آٹومیٹک واشنگ مشین ہے آپ کے پاس، کہ کوئی آئے انہوں نے سب کو گھر والے میں سے کسی نے اس نے سارے کپڑے ایک ساتھ جمع کیے نجس اور پاک اور لے جا کے واشنگ مشین میں ڈال دی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی نجس کپڑا تھا شامل. اب وہ جو طریقہ کار واشنگ مشین کا ہے اس کے ذریعے کپڑا پاک ہو جاتا ہے مثلا، تو چاہے ان میں سے کسی کی بھی نیت نہ ہو تب بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اور جو پاک کپڑوں کے ساتھ مکس ہو کر بھی اگر نجس کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ دونوں کپڑے ہی پاک ہو کر نکلتے ہیں، اگر مشین کا طریقہ کار ویسا ہے کہ جس میں کپڑا پاک ہو جاتا ہے. تو یعنی اس کے اندر کوئی نیت نہیں تھی، دونوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن خود بخود کپڑا پاک ہو گیا. تو کیونکہ یہ واجب توسلی ہے، یعنی وہ بھی کسی عبادت کے لیے، ورنہ کپڑا اگر نجس بھی رہے تو کون سا پاک کرنا واجب ہے، لیکن ہمیں وہ کپڑا نماز میں پہننا ہے، اس وجہ سے پاک کرنا اس کا ضروری. تو ایک ایسا واجب کہ جسم کو پاک کرنا بھی واجب نہیں ہے. مثلا 1 بجے دن کے وقت ہمارے جسم پہ کوئی نجاست لگی، اب غروب آفتاب سے پہلے جب تک ہمیں نماز ظہر اثر پڑھنی تب تک بھی ہمارا جسم نجس رہے تو ہمیں واجب نہیں کہ پاک کریں، وہ جب نماز پڑھنے لگیں گے تو پاک کرنا ہوگا. اور اگر وہ خود بخود ناگہانی طور پر کسی وجہ سے پاک ہو جائے بغیر ہماری نیت کے تب بھی وہ پاک شمار ہو جائے گا، اور اس کے لیے کسی قصد قربت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو واجب توسلی کہا جاتا ہے. تو یہی مسئلہ ہاتھ سے کپڑے دھونے کے اندر ہے کہ وہ اگر ہاتھ سے کوئی آپ نے کہیں ڈال دیا، کسی نے ہاتھ سے کپڑے دھو دیے، لیکن اس طرح سے دھوئے کہ جس طریقے سے نجاست کو پاک کیا جاتا ہے، تو نیت نہ بھی ہو تب بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اور اگر واشنگ مشین کا بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. ہاں لیکن ایک چیز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ غسل کے اندر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ غسل کے اندر قصد قربت لازم ہے. مثلا کوئی شخص گیا اور غسل کرنے کے لیے، غسل واجب کے لیے اسے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھ پر غسل واجب ہے، اور وہ مثلا شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے جا کر، اور خود بخود جیسے غسل کرتے ہیں ویسے ہی مثلا سر و گردن میں پانی ڈالا، اس کے بعد نچلا پورا دھڑ. آیت اللہ سیستانی بھی احتیاط مستحب قرار دیتے ہیں، نچلے دھڑ کے 2 حصے کرنے واجب نہیں سمجھتے، کہتے سر و گردن دھو اور اس کے بعد پورا نچلا دھو لو. تو غسل کے لیے وہ ایسے ہی اس نے، یہ عادت ہے اس کی، اسی طریقے سے نہایا جس طریقے سے مثلا غسل کے اندر نہاتا ہے، لیکن اس نے سر و گردن میں پانی ڈالا، اور جب غسل کر کے باہر آ گیا پھر یاد آیا ارے میں نے تو غسل کی نیت ہی نہیں کی تھی. لیکن وہ یہ سوچے کہ بھائی میں نے دھویا تو جسم ویسے ہی ہے بالکل جس طرح غسل میں دھویا جاتا ہے، تو جی نہیں، اس کا یہ غسل شمار نہیں ہوگا، کیونکہ غسل کے لیے قصد قربت لازم ہے، وہ واجب تعبدی ہے، واجب توسلی نہیں. تو بغیر نیت کے اگر دھو لیا اس نے اپنے جسم کو اسی انداز سے جیسے غسل میں دھویا جاتا تب بھی کافی نیت، جب تک کہ نیت نہ ہو. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ واجبات کی اقسام کے اندر اس طرح سے چیز آتی. اچھا اسی طرح سے مثلا ایک چیز ہوتی ہے قرضہ واپس کرنا. اسلام یہ چاہتا ہے، دیکھیں قرضہ واپس کرنا بھی واجب ہے. اسلام کا صرف یہ تقاضا ہوتا ہے آپ سے کہ بھائی آپ جو ہیں قرضہ اللہ کہتا ہے کہ واپس کرو جس سے لیا ہے. اب اس کے لیے چاہے قصد قربت کی نیت نہ بھی ہو ہماری، کیونکہ قصد قربت لازم ہی نہیں، یعنی اللہ کے حکم کی بجاوری کی نیت نہ بھی ہو، بس ایک ہے ہم نے کسی سے لیا تھا وہ ہم واپس کر رہے ہیں، اس کے لیے کسی قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ واجب توسلی، یعنی اس کے لیے ایسی کوئی نیت نہیں ہے مثلا ہم مجبوراً قرضہ واپس کر رہے ہیں اور ورنہ ہمارا پورا ارادہ یہ تھا کہ ہم کھا جائیں گے اس قرضے کو، لیکن کیا کریں کہ بدنام ہو جائیں گے یا پولیس کا جہری کا مسئلہ ہو جائے گا تو ہم زبردستی واپس کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی وجہ سے واپس نہیں کر رہے تب بھی یہ واجب ادا ہو جائے گا چاہے کوئی سی بھی نیت کیوں نہ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر بھی اگر آپ قصد یعنی واجب توسلی میں بھی اگر اللہ کی کوئی نیت لے آئیں تو آپ کو ایڈیشنل ثواب مل سکتا ہے، لیکن یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کی. اچھا اسی طرح سے مثلا ہوتا ہے سلام کا جواب دینا. سلام کا جواب دینا، اچھا سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے. اب چاہے آپ کا ارادہ بالکل نہیں تھا جواب دینے کا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں یہ بزرگ ہیں یہ برا مان جائیں گے میں بدنام ہو جاؤں گی، حالانکہ اللہ کی طرف سے واجب تھا کہ سلام کا جواب دیا جائے، اللہ کی طرف سے. حتیٰ کہ اتنا اہم ہے سلام کا جواب دینا کہ دوران نماز بھی اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب دینا انہی الفاظ میں واجب ہوتا ہے، البتہ وہ سلام صحیح طور پر سلام ہو. معمولی سے اگر کوئی سلام کے اندر کوئی مسٹیک اگر کوئی کر رہا ہے مثلا تو آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے اس کا بھی جواب دیا جائے. لیکن کوئی بہت ہی فاش قسم کی غلطی ہے
السلام علیکم کے بجائے مثلاً السلام علیکم کہہ رہا ہے یا السلام علیکم کہہ رہا ہے مثلاً. تو ابھی اس قسم کے جو ہیں یہ عام طور پر جو رائج جو چیزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے سلام لوگ نہیں کرتے ہیں. معمولی اگر کوئی غلطی ہے لیکن اگر اس کا سلام کہنا صادق نہ آئے اس کے اوپر تو اس کا جواب دینا واجب نہیں. تو وعلیکم اچھا جو سلام وہ کر رہا ہے اسی میں جواب دینا ہے. دوران نماز مثلا اس نے کہا السلام علیکم تو جواب بھی میں نماز میں جواب میں بھی السلام علیکم کہا جائے گا, وعلیکم السلام نہیں کہا جائے گا. تو سلام کا جواب دینا اصلاً جو ہے یہ واجب توسلی, یعنی اس میں اگر قصد قربت یا اللہ والی کوئی نیت یہ لازم نہیں ہے. یہ اگر کسی بھی نیت سے آپ جواب دے دیں تو آپ پر سے واجب اتر جائے. تو یہ آپ نے کچھ چیز مثالوں سے اس کو سمجھا کہ واجب توسلی کس کو کہتے ہیں اور واجب تعبدی کس کو کہتے ہیں.